کیا شوہر واقعی میں مجازی خدا ہے؟ افسوس کے ساتھ یہ جہالت صدیوں سے چلی آ رہی ہے، بلکہ جب سے میں نے اپنی آنکھ کھولی تب سے سنتی ہوئی آ رہی ہوں میرا شوہر مجازی خدا ہے۔ شوہر جو کہہ دے وہ پتھر کی لکیر ہے، شوہر جو کہہ دے وہ صحیح بھی بولے غلط بولے، بھائی بیٹا وہ شوہر مجازی خدا ہے، مجازی خدا ہے۔ میں نے یہ بات اتنی سنی، میں نے کہا چلو اس پر تحقیق کی جائے، کیا واقعی میں شوہر مجازی خدا ہے؟ تو جب میں نے اس پر تحقیق کی تو مجھے جو سامنے چیز نظر آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر یہ بات فرمائی تھی، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر میں سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرے تو وہ شوہر کو کرے۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ اس میں یہ کہاں بات کہی گئی ہے کہ شوہر کو سجدہ کیا جائے یا شوہر مجازی خدا ہے؟ کہاں یہ بات لکھی گئی ہے؟ کہاں یہ قرآن کی کون سی آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ شوہر کو سجدہ کرنا چاہیے؟ ہمارے یہاں اس بات کو اتنا بڑھا دیا گیا ہے، بیٹا وہ صحیح بولے غلط بولے بیٹا تم صبر کرو کیونکہ وہ شوہر مجازی خدا ہے۔ نعوذ باللہ، حقیقی خدا صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے اور اس کا کوئی مجاز نہیں ہے۔ وہ اکیلی ذات ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، اور اس ذات کے ساتھ کسی کو ملانا نعوذ باللہ ایک کفر اور شرک کی وہ رتبے میں آتا ہے۔ تو ہمیں کچھ بھی بولنے سے پہلے ہمارے اندر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں پہ بہت جلدی یقین کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اس پہ پہلے ریسرچ کریں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی بات اگر آپ نے سنی ہے تو اس پہ پہلے تصدیق کرنی چاہیے، علماء سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ سنی سنائی بات پر اتنا عمل کیا جاتا ہے کہ باپ داداؤں سے جو ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں، تو شوہر حضرات جب یہ بات سن لیتے ہیں بھائی ہم تو مجازی خدا ہیں، اب تو بھائی ہم جو کریں گے ہم تو بس صحیح ہیں کیونکہ ہم تو ایسے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پھر اپنی بیویوں کے ساتھ ہر وہ زیادتی کریں، ہر وہ غلط کام کریں، کیونکہ لوگ اس بات کو پھر غلط جگہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ یہ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اسی طرح فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، کہ عورت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ تو یہاں پر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ رشتہ ہمیشہ دو طرفہ ہوتا ہے، رشتہ ایک طرفہ نہیں ہوتا۔ ایک تو شوہر کی طرف سے بھی رشتہ ہوتا ہے، اسی طرح عورت کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ اگر دونوں اس رشتے کو نبھائیں گے تو اس رشتے میں خوبصورتی آئے گی۔ اگر ایک نبھا رہا ہے اور دوسرا اس کو نبھا نہیں رہا تو اس رشتے میں سوائے کمپرومائز کے اور مجبوری کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس رشتے کو خوبصورت بنائیں اس طرح جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو خوبصورت بنا کر پوری دنیا میں اپنی مثال قائم کی۔ انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ کہیں پہ بھی کہا، آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سلوک کیا۔ اور ہم آج کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے لڑکیوں کے ساتھ، یہ پھر مائیں جو یہ کہتی ہیں بیٹا برداشت کرو بیٹا برداشت کرو۔ نہیں، یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا۔ اگر شوہر کے حقوق ہیں تو اسی طرح عورت کے بھی حقوق ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو اس بات کا مطلب یہ کہ ان کی تعظیم مراد ہے، کہ شوہر کو شوہر کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بیویاں اپنے شوہروں کی عزت نہیں کرتی، نہ عزت کرواتی ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ اور جو کرتی ہیں وہ سب کرتی ہیں تو ان کے لیے تو ایک الگ ہی فضیلت ہے۔ تو حدیث کو دوسری طرف لے جانے کے بجائے پھر اس کے بعد اس کا غلط مطلب نکال کر پھر اس پہ زیادتی کی جائے، پھر ظلم کیا جائے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت عورت کے معاملے میں کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت سوال ضرور کریں گے، اور جو مرد اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے پھر دنیا بھی اس کی عزت کرتی ہے، اور جو مرد اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا تو دنیا اس کو ذلیل کرتی ہے۔ آپ اس بات کو آزما کر دیکھ لیں، جو شوہر اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے ہر کوئی اس انسان کی عزت کرتا ہے، لیکن جو شوہر اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا تو کوئی اس انسان کی عزت نہیں کرتا، بلکہ وہ انسان ہمیشہ تنہا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوبصورت مثال دکھائی، تو ہم جتنے بھی شوہر ہیں ان کو چاہیے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ بہت بڑی سنت ہے، یہ بہت بڑی سنت ہے۔ دوسرے فرائض پہ ہم بڑا خوشی سے ان کو نبھا رہے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا فریضہ جو بیوی کے ساتھ حسن سلوک ہے اس کو چھوڑ کے آپ دنیا کو راضی کریں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی سنت کو زندہ کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہر میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت پیدا فرمائے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان محبت تھی، اسی طرح تمام ازواج مطہرات کے درمیان جو محبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھی، اللہ ایسی محبت ہم سب میاں بیوی کے درمیان پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔